انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ محبت تو عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کو خود سے محبت کرنے کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو، کیونکہ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے۔ جو تمہارا نہیں ہو سکتا پھر وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں طرب اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ ایک روز اشفاق احمد نے کہا، قدسیہ، نور بابا کی بات میرے دل میں کھپ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی چیز خریدو تو پہلے حلال کر لو، پھر استعمال کرو۔ پوچھا وہ کیسے؟ بابا جی بولے، اپنے لیے 4 قمیضیں خریدو تو 7 کم از کم 1 قمیض اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ مہینے کا سودا خریدو تو 7 20 سیر یا من آٹا اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔